شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں کوفہ کے بازار سے حج پر جانے کے لیے سامان خرید رہا تھا۔ ہمارا قافلہ حج پر جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا حج تھا۔ میں سامان خرید کر قافلے میں واپس شامل ہونے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ برقعے میں لپٹی ایک عورت مردہ گدھے کا خاص عضو کاٹ کر ایک برتن میں ڈال رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ہوشیار ہو گیا کہ یہ عورت ضرور اس مردار گوشت کو لوگوں کو بیچے گی، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ عورت چل پڑی، میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک خستہ حال جھونپڑی میں پہنچی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں دروازے کے ساتھ موجود سوراخوں سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے عورت نے گوشت کا برتن نیچے رکھا اور اپنی 4 بیٹیوں سے کہا کہ آج اس کو پکاؤ، آج ہم یہ گوشت کھائیں گے۔ اللہ اکبر! میری پیروں سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ عورت لڑکیوں سے کہنے لگی اس گوشت کو پکاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو وراثت ان لڑکیوں کے لیے چھوڑی تھی وہ 3 سال میں ختم ہو گئی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مردار کھانا حرام ہے، لیکن میں اور یہ بچیاں 4 دن سے بھوکی ہیں۔ حضرت ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ سن کر بے قرار ہو گیا۔ میں اپنے قافلے کے پاس پہنچا اور اپنے دوستوں سے کہا میرا حج کا ارادہ نہیں رہا۔ دوست مجھے سمجھانے لگے کہ اب ایسا نہ کرو، سب انتظامات مکمل ہیں، لیکن میں نہ مانا اور اپنا احرام اور دیگر سامان فروخت کیا اور 600 درم اور آٹا لے کر اس عورت کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے 600 درم آٹے کے اندر چھپا دیے اور آٹا اس عورت کی جھونپڑی کے باہر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر آ گیا۔ چھپ کر دیکھنے لگا۔ اس عورت نے آٹا اٹھایا اور دونوں ہاتھ بلند کر کہنے لگی اے بندہ خدا، اللہ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے اور تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کا قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے بھی دعا کروا دوں۔ جب حجاج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہنے پر بہت افسوس ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ اتنی دیر میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں ان کو مبارکباد دینے لگا، لیکن وہ کہنے لگے تو بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اور ساتھ ہی ایک شخص قافلے سے آگے آیا اور ایک تھیلی مجھے پکڑا کر کہنے لگا یہ لو اپنی امانت جو تم نے طواف کرتے وقت مجھے تھما دی تھی۔ میں حیران اور پریشان اپنے گھر پہنچا، تھیلی دیکھی تو اس پر ایک مہر لگی تھی جس پر لکھا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ حضرت ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔
اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی حج کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلا دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 اشرافیاں عطا کی۔ حضرت ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں واقع 600 اشرافیاں تھی۔ دوستو، امام مسلم، امام احمد اور ابن حبان نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صدقے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، اور اس کا گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور اللہ پر خرچ کرنے سے اس کا بدلہ 70 گنا ملتا ہے۔ دوستو، آپ بھی اپنے محلے میں، اپنے احباب میں دیکھیے، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو شرم کے مارے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایسے بندوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔